اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے۔ اللہ نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم والے، بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی مثال یا ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں کیا اس سرزمین پہ۔ بڑے پاورفل، یہ لوگ اونچی اونچی چھلانگیں مارتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، مضبوط پلرز پہ مشتمل ونڈرز بناتے اور کہتے کہ ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کرے۔ انہوں نے اس وقت اس دنیا میں خوب سر اٹھا رکھا تھا، خوب سرکش اور بڑے بدماش تھے یہ لوگ۔ اللہ نے ان کے پاس اپنے بندے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے انہیں خبردار کیا، وہی پیغام پہنچایا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پہنچایا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پر قوم عاد کو گھمنڈ تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے صرف ہوا چلائی اور وہ سب کھجور کے سوکھے تنے کی مانند اوندھے پڑ گئے۔ یوں قوم عاد کو اللہ نے صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم توحید پہ قائم رہی، پر درجہ بدرجہ ان میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قوم عاد یا ارم در حقیقت ایک ہی نسل، ایک ہی قبیلہ تھا اور یہ سب عرب تھے، بس ارم ان میں سے زیادہ اونچی شان والے کنسیڈر کیے جاتے تھے اور عاد یا عاد اول کہلاتے تھے، اور یہی وہ گروہ تھا جس نے دوبارہ شرک شروع کیا۔ یہ لوگ ایک الاحقاف نامی جگہ پہ آباد تھے۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے پہاڑ یا ریگستانی ایریا۔ یہ شہر عمان اور یمن کے درمیان ساؤدرن عربین پیننسولا مڈل ایسٹرن ریجن میں حضرہ موت کے نزدیک ہے۔ قوم عاد، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ اللہ نے اس قوم کو یونیک پاورز اور ایبلٹیز عطا کی تھی۔ یہ لوگ بے انتہا بڑے جائنٹس تھے اور کافی سمجھدار، ہوشیار، چلاک لوگ تھے۔ یہ اتنے پاورفل تھے کہ کوئی ان کے مد مقابل نہ تھا، لہٰذا وہ ایک کے بعد ایک فتوحات کرتے گئے اور جگہ جگہ تباہی پھیلاتے گئے۔ جو ان کی گرفت میں آیا یہ اس پہ ظلم کرتے۔ اللہ نے انہیں بڑی قوت دے رکھی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کا ایک فرد صرف اپنے ہاتھوں سے پورا کھجور کا درخت اکھاڑ پھینکتا تھا اور جہاں یہ جاتے انہی کی سنی جاتی۔ یہ جو کہتے اسے قانون سمجھا جاتا۔ ان کی فزیکل، سوشل، پولیٹیکل اسٹرینتھ اور ملٹری پاور بے انتہا تھی۔ ان کے سامنے کوئی نہ ٹک پاتا اور وہ جہاں جاتے تباہی مچاتے۔ اللہ خود بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کے جیسا اس سرزمین پہ کسی کو تخلیق نہیں کیا۔ ایسے بہادر، جنگجو، پاورفل نیشن تھی وہ۔ حالانکہ وہ ایک ریگستانی علاقے میں واقع تھے، پر ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس اچھی فارمنگ ٹیکنیکس تھیں۔ وہ پورے پہاڑوں کو تراشتے، مضبوط عالی شان محل بناتے، ان میں باغات اگاتے۔ یہ لوگ بے انتہا سویلائز تھے۔ ان کے پاس ویلتھ اور لگژریز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان لوگوں نے ندیاں نکال رکھی تھیں جس کے سہارے وہ صحرا میں بھی پرسکون طور پہ آباد تھے، اور جس طرح اس شہر کو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اس پہ انہیں بہت ناز تھا، اور یقیناً وہ شہر قابل دید ہوگا۔ پر یہی ان کی کمزوری تھی، یہ مونیومنٹس بنانا، اچھے شاہکار لینڈ مارکس قائم کرنا، ایسے ونڈرز بنانا جن میں کوئی رہتا نہ ہو۔ ان لوگوں نے اپنے اس شہر کو مضبوط ستونوں کے ذریعے کور کر رکھا تھا۔ وہ رہتے خیموں میں تھے پر بڑی عمارتیں قائم کرتے جس کو وہ اپنے لیے شان و شوکت کا باعث سمجھتے۔ بڑے مضبوط پتھر اور ان پہ ڈیکوریشن، اس شہر کا آرکیٹیکٹ، اس کا سسٹم، اس کی خوبصورتی جو دیکھے ہوش اڑ جائے۔ وہ اپنے محلوں کو اس طرح سجاتے اور ایسے تیار کرتے جیسے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہی لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ شرک کا آغاز کیا۔ وہ 3 خاص بتوں کو پوجا کرتے تھے، سودا،
سمود اور ہارا۔ اللہ نے قوم عاد کی جانب ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن شالخ بن ارخشد بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یوں بھی ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کو ابن جریر بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کو بھی ایگزیکٹ معلوم ہے کہ وہ کتنی نسلوں بعد آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، بٹ آف کورس ایک ٹائم پیریڈ بیچ میں گزرا ہے جس درمیان یہ لوگ دوبارہ شرک میں پڑ گئے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے بھائی ہود کو ان کے پاس بھیجا۔ بھائی یعنی انہی کے خاندان میں سے تھے۔ ہود علیہ السلام انہی کے درمیان پلے بڑے، لہٰذا سب واقف تھے ہود علیہ السلام کے کردار سے، ان کی صداقت، دیانت، ان کا تقویٰ سب کے سامنے تھا۔ پر جب انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو ان کی قوم کے سردار ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانت دار خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یاد دہانی کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو کیسے اللہ نے ہمیں نوح علیہ السلام اور کشتی کے ذریعے بچایا اور ہماری نسلوں کو یہاں آباد کیا، اس زمین میں خلیفہ بنایا اور ہمیں مال و دولت اور ڈھیر طاقت سے نوازا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے توبہ کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور آخر تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم یہ مجسمے جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو، جبکہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا صرف اسی پر ایمان رکھو اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، ورنہ جیسا قوم نوح کے ساتھ ہوا ویسے ہی کوئی واقعہ تمہارے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آپ علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح لوگ سوچیں، اللہ سے ڈریں اور باز آ جائیں، پر اکثریت انکار کرتی، ان سے منہ پھیرتی، مذاق اڑاتی، بحث اور بے انصافی کرتی، کہتے کہ تم ہمارے مولا، ہمارے آقا بننا چاہتے ہو، جبکہ ہم تمہیں مختلف پاتے ہیں، عام لوگوں جیسے نہیں ہو تم، کیا چاہتے ہو، کتنا چاہتے ہو؟ ہود علیہ السلام نے پوری کوشش کی سمجھانے کی کہ انہیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ نہ صرف شرک میں پڑے بلکہ انہوں نے ایک اور بڑی غلطی کی، وہ یہ کہ یہ لوگ روز محشر کے منکر تھے۔ کہا، ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا اور جنہیں اللہ نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، انہوں نے کہا، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، وہی کچھ کھاتا ہے، وہی کچھ پیتا ہے جو تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، اور اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ لوگ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد گل سڑ کے مٹی اور ہوا میں مل جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں کا یہ قول تھا کہ کہتے تھے کہ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہود علیہ السلام جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے یہ اتنا دور بھاگتے گئے۔ ہود علیہ السلام کو پاگل، مجنون ڈکلیئر کرتے، کہتے کہ اب سمجھ آیا کہ تم بہکی بہکی باتیں کیوں کرتے ہو،
کیونکہ تم نے ہمارے خداؤں کو ذلیل کیا، ان کو ڈسگریس کیا، اس لیے اب وہ تمہیں رسوا کر رہا ہے معاذ اللہ۔ کیا تم ہمارے محلات، ہماری شان و شوکت اور ہماری عیش و عشرت میں کوئی طاقت میں کوئی کمی دیکھتے ہو؟ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں رسوا ہونا چاہیے تھا، پر ایسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہنا کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک کر رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو بولو اپنے رب کو لے آؤ عذاب۔ یہ ہود علیہ السلام کو اب چیلنج کرنے لگے بار بار۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے۔ ہود علیہ السلام اس وقت اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، رب انصرنی بما کذبون، پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، مینس آپ غم نہ کھائیں۔ اللہ نے اس وقت فوراً ان کی پکڑ نہیں کی، بلکہ ان کو مزید کچھ مہلت دی تاکہ جو ان میں سے توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ لے آئیں، اور نشانی کے طور پہ بارشوں کا سلسلہ روک دیا۔ یہ ان کے لیے ایک پہلے چھوٹا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ سخت سوکھا اور گرمی بڑھتی گئی، 3 سال کوئی بارش نہیں، ندیاں سوکھ گئیں، فصلیں جل گئیں، خوراک کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی، جس کے سبب لوگ کافی دشواری کا شکار ہونے لگے۔ قوم عاد نے جب دیکھا کہ درخت سوکھتے جا رہے ہیں، بھیڑ مویشی مر رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی تو مسئلہ ہے، حتیٰ کہ بیشتر درخت پیلے ہو کے جھڑ گئے، پودے، جانور، انسان سب کا سروائیول مشکل ہو گیا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی تو وجہ ہے، ورنہ ایسا بدلاؤ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تم لوگوں سے ناراض ہے، تم لوگ توبہ کرو، اللہ بارش بھی برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ پر یہ لوگ توبہ کرنے کے بجائے مزید سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ باتیں تم ہمیں سالوں سے بتا رہے ہو اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے۔ ہم تمہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ کوئی نشانی یا عذاب لے آؤ، پر تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، سمجھایا کہ دیکھو یہ عذاب ہی ہے، یہ بارشوں کا رک جانا، خوراک میں کمی کا آنا، پر اللہ نے ان لوگوں کی عقلوں پہ تالا لگا دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہود یہ سب تمہارے سبب ہے، یہ تمہاری برائی ہے جو تم ہمارے خداؤں کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور ہمارے درمیان موجود ہو، اس کے سبب یہ تباہی، یہ خداؤں کا عذاب ہم پہ بھی آ چکا ہے، اور اب ہمیں تمہارے بارے میں سیریسلی کچھ سوچنا پڑے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام کو روکنا یا ان کی آواز دبانا مشکل ہے تو ان لوگوں کو ایک تجویز سوچی۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہود اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں خود سے بے دخل کر دو اور شہر سے دور کر دو تاکہ یہ نحوست، یہ برائی ہٹ جائے ہم پہ سے، پھر خدا بارش برسائیں گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو اس بستی سے نکال دور کیا، بچا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ اس طرح ہود علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کے وہاں سے ہجرت کر گئے، اپنا گھر بار، مال و متاع، دوست احباب سب چھوڑ چھاڑ وہ لوگ اس شہر سے دور نکل گئے۔
جب وہ شہر سے کافی فاصلے پہ پہنچ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے گھنے سیاہ بادل ان کی جانب آ رہے ہیں۔ قوم ہود کا عذاب۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل اور وہ بھی گھنے کالے بادل تو وہ چلا اٹھے، دیکھو سچ کہا تھا ہم نے، وہ شخص وہ لوگ اس بستی سے نکلے اور یہاں بارش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے فورا وائل اس عذاب کو ایسے دکھایا کہ انہیں لگا کہ کوئی رحمت ان پہ برسنے کو ہے۔ وہ چھپنے بھاگنے اور توبہ کرنے کے بجائے مزید خوشیاں منانے لگے کہ ہم صحیح تھے، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ صحیح تھا۔ اور اس کا اسی طرح ذکر آتا ہے قرآن میں بھی۔ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، بلکہ نہیں، یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ قوم عاد چلا اٹھے، او بادل یہ بارش برسائیں گے، پر اچانک موسم تبدیل ہو گیا۔ شدید گرمی سے اچانک شدید ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی جو اپنے رستے میں موجود ہر شے کو اکھاڑ پھینکتی۔ یہ ہوا دن بدن تیز ہوتی گئی اور اس میں پیڑ پودے درخت جانور انسان سب اڑتے گئے۔ لوگ ہر جگہ شیلٹر تلاش کرتے، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور غاروں میں چھپنے لگے، پر ان کے شیلٹرز، ان کے محل، ان کے مضبوط پلرز کچھ کام نہ آئے، بلکہ وہ سب ان کو ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے دکھائی دیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا ان کو ان کے گھروں اور قلعوں سے باہر کھینچ کھینچ کے نکالتی اور اونچائی پہ لے جانے کے بعد ان کو زمین پہ سر کے بل دے مارتی۔ ان کے جسم کے حصے، ان کی گردنیں، ان کے دھڑ سب الگ ہو جاتا جسم سے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ یہ ہوا یا یہ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ مطلب 8 دن 7 راتوں تک وہ لوگ ہوا میں ایک دوسرے سے ادھر ادھر چیزوں سے ٹکراتے رہے۔ یہ سب لوگ، ان کی بلانگنگز سب ہوا میں اتھل پتھل۔ اور جب یہ ہوا تھمی تو سب الٹے زمین پہ پڑے تھے۔ جو کچھ ان لوگوں نے بنایا تھا سب خاک، سب برابر ہو گیا۔ طوفان کے بعد آخر کار اللہ نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ طوفان جاری رہا حتیٰ کہ ہر مشرک، ہر نافرمان اپنے انتقام کو پہنچا، اور ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے سب بچا لیے گئے۔ سب نے ہجرت کی حجر موت کی طرف اور اپنی باقی زندگی وہیں گزاری اور امن و سلامتی کے ساتھ نئی نسلوں کو پروان چڑھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ اتفاق ہے کہ ان کی قبر یمن میں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد قبلہ ولی کی طرف کہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور دشمن حق کی۔ عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بالکل ناحق، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت بڑھ کے ہے قوت میں؟ اور وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخر کار اللہ نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ اس کو ایک اور جگہ اللہ اس طرح بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ سن لو، پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی۔ ہم نے دیکھا کہ قوم عاد کو اللہ نے کیسے اور کیوں ہلاک کیا۔ اس قوم میں کئی بیماریاں، کئی خامیاں تھیں عام۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی برائی جو ان میں تھی وہ تھا ان کا غرور، یہ تکبر کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ غیر اللہ کی حمد بیان کرتے، نہ صرف اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے بلکہ قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے، اور شیطان نے انہیں کھلے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ ایسی سسٹم ایجاد کرتے، محل اور آرام گاہیں قائم کرتے جیسے کہ انہیں ساری زندگی یہیں رہنا ہے،
بس انہوں نے پروردگار کی طرف سے بھیجے رسول ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ نے پوری بستی منہ کے بل اوندھی کر دی اور بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے ان پہ، ان سب کو۔ اے ہمارے رب، اگر ہم کچھ بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں مت پکڑنا، معاف کر دینا۔ اے رب، تو ہم پہ ایسا بوجھ، ایسی آزمائش مت ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے پچھلی قوموں پہ ڈالا، اور اے رب ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم فرمانا۔ تو ہی ہمارا مولا ہے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آمین۔